نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا. مزید کرم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے محترم عزیزو، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں متواتر 10 سال رہنے کا موقع نصیب ہوا. ان کی والدہ ام سلیم مشہور صحابیات میں سے ہیں. انہوں نے اپنے فرزند حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو جبکہ ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری پر معمور کر دیا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے گھرانے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نظر عنایت تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم، ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفقت کے خاص مورد تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا فدائے ابی و امی کے 10 سال خدمت کی. اس عرصے میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا پھٹکارا نہیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مال اور اولاد میں برکت کی دعا دی. اس کے نتیجے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کثیر اولاد اور بے حد و حساب مال عطا ہوا. اسماء الرجال کی کتابوں میں آپ کا یہ قول مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی سلبی اولاد میں سے 125 افراد کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، اور جو زندہ رہے وہ الگ ہیں. اور میرے باغات میں 2 بار فصل آتی ہے جبکہ دیگر لوگوں کے باغات میں ایک ہی مرتبہ فصل آتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیزو، یہ عظیم صحابی روح الکائنات فدائے ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار بھرے لہجے میں ارشاد فرمایا: یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. اے میرے پیارے، اگر تم سے یہ ہو سکے تو ضرور کر لینا کہ تمہاری صبح و شام اس حال میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کینہ نہ ہو. آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا: یا بنی وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے عزیز، میرے پیارے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت، میرے طریقے کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حدیث بالا میں مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دلی صفائی کی نصیحت کی کہ دل میں کسی کی بھی طرف سے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ اور کپٹ والی بات نہ ہونی چاہیے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا: یہ میری سنت ہے،
اس کو زندہ رکھو، مجھ سے محبت رکھنے کا صلہ جنت میں میری معیت ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں مذکور عمل بظاہر مشکل ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، محبوب حقیقی کا قرب چاہتے ہیں، جو اولو العزم اور باہمت ہیں، ان کے لیے خدا کی طرف سے آسانی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ میرے محترم عزیزو، اس سلسلے میں ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے درمیان ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی اس حال میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی آپ علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا اور وہی صاحب تشریف لائے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کا حال معلوم ہونا چاہیے، چنانچہ ان صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ایک خاص عذر کی وجہ سے میں اپنے گھر سے آ گیا ہوں، 3 رات آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ ان صاحب نے منظور کر لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 3 راتوں میں ان کے اوپر نظر رکھے رہا۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ 3 راتوں کے بعد میں نے ان سے کہا، چچا جان، آپ کے یہاں آنے کا جو سبب بیان کیا تھا در حقیقت ایسا کچھ نہیں تھا، البتہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی۔ میں نے چاہا کہ آپ کا عمل معلوم کروں اور یہ کہہ کر میں چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی نعمت عطا فرما رکھی ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہی وہ ہے جس کی وجہ سے تم اس مرتبے پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، کسی کی طرف سے دل میں کھوٹ، کینہ، کپٹ اور حسد انتہائی مہلک بیماریاں ہیں۔ یہ بیماریاں انسان کے دین اور ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولتا رہے اور دیکھتا رہے کہ ان بیماریوں سے دل کہیں متاثر تو نہیں ہے۔ میرے محترم عزیزو، اور جس وقت بھی ذرا محسوس ہو کہ قلب پر ان رذائل کا اثر ہے تو فوراً علاج کی تدبیر کرے۔ ظاہر ہے ان بیماریوں کا علاج روحانی ڈاکٹروں ہی کے پاس ممکن ہے، اور روحانی ڈاکٹر اللہ والے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی مجالس میں حاضری دے، ان کو بغرض اصلاح اپنے رذائل سے مطلع کرے، پھر ان کی تجویز کیے ہوئے نسخے پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی دل سے یہ مہلک بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ احباب یا رشتہ داروں کے ساتھ گفتگو جاری رہنے کی صورت میں بعض ناگوار باتیں پیش آ جاتی ہیں، جبکہ آپس میں اس طرح کی ناگواریوں کا وقوع ناگزیر ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص ان معمولی واقعات اور جزئی حادثات کی بنیاد پر احباب یا رشتہ داروں کی طرف سے دل میں غش یا کینہ رکھ لے اور انتقام کی ٹھان لے تو یہ اس کے اور پورے معاشرے کے حق میں نقصان دہ حرکت ہے۔ یاد رکھیے، حسد اور کینہ پروری سے اپنے ہی نقصان ہوتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا غیر معمولی ہے،
اور امت ہے کہ اسے احساس ہی نہیں، دل کی اس بیماری کی بنیاد پر نیکیاں لٹ رہی ہیں اور اسے شعور ہی نہیں۔ شیطان اور نفس دونوں اپنے ہدف میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اسے خبر ہی نہیں، حد ہو گئی۔ ذرا سی مخالفت یا تیز کلامی ہو جانے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ صورت دیکھنا بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی گھرانے کے، ایک ہی ادارے میں کام کرنے والے، ایک گلی میں آمنے سامنے دروازہ رکھنے والے پڑوسی سالوں گزر جاتے ہیں مگر ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ حدیث شریف میں 3 دن سے زیادہ سلام و کلام اور بات چیت بند کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اور بعض مقبول احادیث میں ایسے شخص کی دعائیں قبول نہ ہونے کا بھی اعلان وارد ہوا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں کبھی بھی کینہ اور انتقام والے جذبات پیدا نہ ہو سکے۔ افسوس اور بہت ہی افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ آج بہت سے علماء اور بعض دینی تحریکوں سے وابستہ احباب بھی حسد جیسی مہلک بیماری کا شکار ہیں، جس سے دین کو نقصان پہنچنا ناگزیر ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگ بغیر حساب اور کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ 6 قسم کے لوگ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائیں گے: امیر اپنے ظلم کے باعث، غریب تعصب کی بدولت، مالدار تکبر کے باعث، سوداگر اپنی خیانت کی وجہ سے، اور دہقان اپنی جہالت اور نادانی کے سبب، اور علماء حسد کی وجہ سے۔ علماء جو جہنم کے اندر بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے وہ حسد کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس قسم کی تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور خصوصی طور پر علماء کرام کے اندر سے حسد کو ختم فرمائے، آمین۔ میرے محترم عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا اور اس کے اس مقام کی آرزو کرتے ہوئے کہا کہ حق تعالیٰ کے پاس اس شخص کا بڑا درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، الہی اس شخص کا نام کیا ہے؟ خداوند تعالی نے نام ظاہر نہیں فرمایا، لیکن فرمایا کہ میں اس کے عمل سے تم کو خبر دیتا ہوں کہ اس نے کبھی حسد نہیں کیا، ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیاں جو کہ تو ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ رہیں، نامہ اعمال میں لکھی ہوئی رہیں، تو چاہیے کہ ہمیں حسد جیسی چیز کو، کینے جیسی چیز کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی۔ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو کینہ، کپٹ، غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اگر ذرہ برابر بھی ہمارے اندر حسد جیسی بیماری، اسی طرح کینے جیسی بیماری پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام بیماریوں کو ہمارے دلوں کے اندر سے نکال دے اور ہمارے دل کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔